السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہم ایک اور نیو سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو کہ بیسکلی ایک اسلامک سٹوری ہے، جس کا موضوع ہے پردہ، ایک زنجیر یا آزادی۔ پردہ ایک ایسا لفظ جو آج کے دور میں اکثر سوال بن چکا ہے۔ کیا یہ عورت کی زنجیر ہے یا پھر اس کی حفاظت، اس کا وقار، اس کی اصل آزادی؟ یہ کہانی ہے الینا کی، ایک نوجوان لڑکی جو جدید سوچ اور آزادی کے تصور کے ساتھ پلی بڑھی۔ اس کے نزدیک پردہ صرف ایک رکاوٹ تھا، مگر زندگی کا ایک لمحہ، ایک حادثہ اسے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بظاہر آزاد لڑکی اپنے دل کے دروازے پر حق کی دستک کو سنتی ہے، اور پھر ایک ایسا راستہ اختیار کرتی ہے جسے معاشرہ مشکل سمجھتا ہے، مگر حقیقت میں وہی اس کا سکون، اس کا تحفظ اور اس کی عزت بن جاتا ہے۔ آئیے پردہ، زنجیر یا آزادی کی یہ روح پرواہ کہانی سنتے ہیں۔ الینا ایک جدید شہر کی تعلیم یافتہ، خود مختار اور ماڈرن سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ کھلے بال، خوبصورتی کا اظہار اور فیشن اس کی پہچان تھا۔ ایک دن الینا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ میں مصروف ہوتی ہے۔ اسی دوران اس کی ایک دوست ماہم ہنستے ہوئے کہتی ہے، یار کل مما نے کہا کہ تم عبایا پہنو۔ میں نے کہا مما یہ 1980 نہیں ہے، یہ 2025 ہے۔ جس کے جواب میں سمرہ مصنوعی سنجیدگی سے کہتی ہے، جی بالکل، عبایا پہن کے میں لیکچر ہال میں داخل ہوں اور لوگ سمجھیں کوئی مذہبی اسکالر آ گئی ہے۔ اس کی بات پر سب ہنستی ہیں۔ الینا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، بالکل، پردہ اب صرف دادی نانی کا کنسیپٹ رہ گیا ہے۔ آج کی لڑکی سمارٹ ہے، بولڈ ہے، کسی سے نہیں ڈرتی۔ ماہم چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہتی ہے، اور ویسے بھی پردہ تو وہ کریں جن کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو۔ ہمیں کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنی حفاظت کرنا جانتی ہیں۔ الینا سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے، اور پھر حجاب پہن کے کیا ملے گا؟ لوگ تمہیں بورنگ، کنزرویٹیو اور بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ میں تو صاف کہتی ہوں، کانفیڈنس ہی میری پہچان ہے۔ اسی دوران عبایا اور اسکارف میں ملبوس ایک لڑکی ان کے پاس سے گزرتی ہے۔ وہ سب چپ ہو جاتے ہیں۔ الینا ہنسی دباتے ہوئے آنکھ مارتی ہے۔ ماہم سرگوشی میں کہتی ہے، لو آ گئی ویلیوز کی انسائکلوپیڈیا۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگتی ہیں، مگر وہ عبایا والی لڑکی ان کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ الینا اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہے، لمحہ بھر کو سوچتی ہے، مگر فوراً کندھے چکا دیتی ہے۔ الینا دل میں سوچتی ہے، لوگوں کا کیا ہے، وہ تو ہر حال میں بات کریں گے، میں تو وہی ہوں جو میں چاہتی ہوں۔ ایک دن الینا اور اس کی ماں ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ ماں نرمی سے الینا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، الینا بیٹا، کب تک کیوں ہی باہر نکلتی رہو گی؟ زمانہ بدل گیا ہے، اور لوگ تو ویسے بھی نظر سے گرا دینے والے ہیں۔ اللہ نے پردے کا حکم تمہاری عزت کے لیے دیا ہے۔ الینا مسکرا کر ہنسی دباتے ہوئے کہتی ہے، ارے مما آپ بھی نا، ابھی میں بوڑھی تھوڑی ہو گئی ہوں جو چادر لپیٹ لوں ہر جگہ۔ پردہ تو وہ کریں جو دکھنے سے ڈرتی ہوں۔ مجھے کوئی خوف نہیں، میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ ماں کچھ لمحے خاموش رہتی ہے، پھر آہستہ سے کہتی ہیں، بیٹا پردہ ڈر سے نہیں، شعور سے کیا جاتا ہے۔ کبھی سوچا کیوں رب نے فرمایا کہ عورت کو اپنی زینت چھپانی چاہیے؟ کیونکہ وہ قیمتی ہے، نایاب ہے۔ تم بھی ہو، بس تمہیں خود کو دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ الینا آنکھیں گھماتی ہے، چائے کا کپ اٹھاتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے، آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں مما، لیکن میں پرانی سوچ پر یقین نہیں رکھتی۔ زمانہ بدل گیا ہے، اب ہر کوئی اپنے انداز سے جیتا ہے۔ ماں خاموش ہو جاتی ہے، ان کے چہرے پر دکھ اور دعا دونوں ہوتے ہیں۔ ایک دن یونیورسٹی میں اسلامی سیمینار منعقد ہوتا ہے، جس کا موضوع ہوتا ہے پردے کی حقیقت۔ الینا بس دل بہلانے کے لیے اس سیمینار کو اٹینڈ کرتی ہے۔ ایک عورت سٹیج پر نرمی اور وقار سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔
یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لے جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ علینا ایک لمحہ کو موبائل بند کرتی ہے اور اب اس کی نظریں مکمل سٹیج پر ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں فوراً اپنے دوپٹے لے آئیں اور انہیں اس طرح اوڑھ لیا کہ صرف آنکھیں نظر آئیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پردہ محض چادر نہیں، یہ عورت کی پہچان، اس کی حفاظت، اس کا وقار ہے۔ اور جب عورت اپنے رب کی رضا کے لیے پردہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ علینا کی آنکھیں سٹیج پر جمی ہوتی ہیں، دل کی حالت بدل رہی ہوتی ہے، اس کی سوچوں کی آواز آتی ہے، آہستہ، ٹوٹی ہوئی، الجھی ہوئی۔ کیا واقعی یہ سب مجھ سے ہی کہا جا رہا ہے؟ میں تو سمجھتی تھی پردہ صرف کمزور لڑکیوں کے لیے ہے، مگر وہ تو سٹیج پر ہے، کتنی باوقار لگ رہی ہے، نہ کمزور نہ ڈری ہوئی، بلکہ مطمئن اور مضبوط۔ کیا میں نے ساری عمر غلط سوچا؟ اس دن پردے کے حوالے سے اس کے خیالات میں کچھ تبدیلی آنے لگتی ہے۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی کے بعد علینا رات دیر سے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ علینا کے قدم تیز ہوتے ہیں، وہ ارد گرد دیکھتی ہے۔ اچانک 2-3 لڑکے ایک طرف سے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وہ آہستہ آواز میں اس پر جملے کستے ہیں۔ علینا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، وہ قدم اور تیز کرتی ہے، خوف میں چاروں طرف دیکھتی ہے۔ قریب ہی ایک مسجد کا کونا نظر آتا ہے، وہ جلدی سے مڑ کر وہاں کے راستے میں داخل ہو جاتی ہے۔ مسجد کے پاس چند بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکے رک جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ علینا دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر گہرے سانس لیتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دل بہت تیز دھڑک رہا ہوتا ہے۔ علینا دل میں سوچتی ہے، کاش میں عبایا میں ہوتی، شاید وہ مجھے اس نظر سے نہ دیکھتے، شاید میرے پاس صرف دوپٹہ نہیں عزت کی ڈال ہوتی۔ میں نے ہنسی میں اڑا دیا تھا، مگر آج میری عزت بھی کام گئی تھی۔ جو ماں روز کہتی تھیں، آج ہر لفظ سچ نکلا۔ اسی لمحے اسے اپنی ماں کی بتائی حدیث یاد آئی، جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اسے محسوس کریں وہ زنا کے قریب ہے۔ اس رات علینا کی روح کانپ گئی۔ اسے اندازہ ہوا کہ پردہ صرف دوسروں سے چھپنا نہیں، بلکہ خود کو محفوظ کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگلے دن سے علینا دوپٹہ لینا شروع کر دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا لباس بدلنے لگتا ہے۔ دوستوں نے تانے دیے، کچھ نے دوستی توڑ دی، مگر اس نے سجدے میں گر کر اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر سب چھوڑ دیں تو میرا ہو جائے۔ وہ ہمیشہ ایک حدیث یاد کرتی رہتی، جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اس کا دل پہلے سے زیادہ پرسکون ہو گیا۔ وہ اپنی حیا میں جکڑی کھڑی تھی، لیکن دل میں عجیب سی آزادی تھی۔ چند سال بعد علینا ایک اسلامی اسکول میں پڑھانے لگی۔ اب وہ دوسری لڑکیوں کے لیے مثال تھی۔ ایک دن ایک لڑکی آئی اور بولی، مس، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے پردہ خوبصورتی کو نہیں چھپاتا بلکہ نکھارتا ہے۔ علینا مسکرائی اور کہا، پردہ چادر کا نام نہیں، یہ دل کی حالت ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے جھک جائے تو آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ علینا نے جو راستہ چنا وہ آسان نہیں تھا، مگر وہ راستہ اسے اللہ کے قریب لے آیا۔ آج وہ صرف حجاب نہیں کرتی، بلکہ ہر اس نظریے سے پردہ کرتی ہے جو اسے اس کے رب سے دور کرے۔ شاید اسی کا نام اصل آزادی ہے۔ پردہ عورت کی کمزوری نہیں، اس کی پہچان ہے، اس کا وقار ہے اور اس کا فخر ہے۔ پردہ ایک قید نہیں، یہ عزت ہے، تحفظ ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے دلوں سے ہر وہ پردہ ہٹائیں جو ہمیں حق سے روکتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور ایسی ہی مزید اسلامی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل قصہ گھر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور سبق آموز اسلامی کہانی میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور پردے میں اللہ کی پناہ کے ساتھ۔